اہل سنت ناظمی جلسہ شہزادہ غوث اعظم اور بلبل باغ مدینہ و دیگر ارباب منبر و محراب، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم امن تذکر جیران بزی سلمی نزجت معا جرا من مقلة لدم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم والآل والصحاب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ رب احمد کا حسایہ، رب اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم خوشا، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظرداری برحال ماں پریشاں غوث پاک، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابنہما والفاطمہ بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ندارم جزت باوائے ندارم جزت مل جائے، توی خود ساز و سامانم مغثنی یا رسول اللہ، شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد غسیانم مغثنی یا رسول اللہ، رضا یک سائل بے پر توی سلطان لا تنہر، شہا بحر عزی خانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے، اس سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق یعنی اپنے بڑوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی توجہات کو مدینہ شریف میں حاضری دلانے کے لیے، اپنی سستی کو زائل کرنے اور اپنی بیداری کو ظاہر کرنے کے لیے بآواز بلند اس یقین کے ساتھ کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اساڈا کی زمین پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مصطفیٰ مدینے کی دھرتی سے خود سن لیتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔
واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، والا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، وہ نافذ ہے تیرا خامہ تیرا، سیف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، مزرعِ چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو کنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کی جو سگ ہے اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے کٹا تیرا، اور سنو یوں نہ بھلک تو رضا، تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، نعرہ تکبیر، نعرہ جشن حضور غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان قادری ہیں ہم قادری ہیں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے ہمارے ہاتھ میں پیران پیر کا، مفتی اعظم نے کہا تھا یہ دل ہے جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، کیا بات، بہت اچھا، چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ برادران ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن غوث جیلانی کا انعقاد کیا ہے اور اپنے جیلانی پیر کو دعوت دی ہے، قریب انشاءاللہ پیر سید اظہر علی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ تشریف آور ہونے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ بہت بزرگ شخصیت، اور میں سمجھتا ہوں 3 پشتوں کو جس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، ہم لوگوں کو نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے، 3 پشتوں کو جس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ان قریب انشاءاللہ تشریف لائیں گے، بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کا پیر اس قدر صوفی ہے، آپ کا پیر اتنا صوفی ہے، اس کے لیے جتنی مبارکباد دی جائے کم ہے، اللہ کریم انہیں عمر خضر عطا فرمائے۔ دارالعلوم اسحاقیہ میں ایک بڑی لمبی مدت سے آپ خدمت انجام دے رہے ہیں اور ابھی تک الحمدللہ دے رہے ہیں، اور جتنا ذمہ دارانہ کام ہے سب آپ ہی کے ماتحت ہوتا ہے، اللہ کریم حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں بھیجا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ مائک کا مقصد کیا ہے کہ وہ میری آواز کو اپنی مشین کے ذریعے ڈی جے تک ساؤنڈ تک پہنچائے اور پھر وہ آپ کے کانوں تک تیزی کے ساتھ لے کے جائے، ورنہ بول تو میں یوں بھی لوں گا، آواز وہاں تک پہنچا لوں گا، لیکن آواز میں جو ساؤنڈ ہے، جو آواز میں بلندی ہے، وہ بلندی پہنچانے اور بڑھانے کے لیے یہ کام ساؤنڈ کا ہے، لیکن اگر یہ مائکروفون آواز کھینچنا بند کر دے، یا یہ مائکروفون اگر آواز لے کر مشین تک پہنچانا بند کر دے تو جناب پھر یہ اپنے مقصد سے ختم ہو گیا۔ اگر یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو پھر اس کی جگہ میرے لبوں کے سامنے، میرے ہونٹوں کے سامنے نہیں ہوگی، بلکہ یہ کسی کباڑ خانے میں پڑا ہوگا، کیونکہ یہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ نے یہ شامیانہ لگایا، آپ نے یہ تمبو لگایا، اس تمبو کا کام کیا ہے؟ یہ آپ کو سردی سے بچائے، دھوپ ہو تو سورج کی تپش سے بچائے، آپ کو ہواؤں سے بچائے،
اور اگر اسی شامیانے کے اندر، اسی تمبو کے اندر اگر جناب بڑے بڑے سوراخ ہو جائے، بڑے بڑے چھید ہو جائے، اور جو اس کا مقصد ہے کہ پانی سے آپ کو بچا لے یا ہوا سے آپ کو بچا لے یا دھوپ سے آپ کو بچا لے، پھر جب اس میں چھید ہو گئے تو پھر یہ آپ سے دھوپ کو بچا نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب جگہ جگہ سے یہ پھٹ جائے گا تو اس کو ہم اپنے سروں کے اوپر نہیں بلکہ قدموں کے نیچے رکھیں گے۔ یہ کہیں جناب اور پڑا ہوگا، یہ چاہے کباڑ خانے میں پڑا ہو، چاہے کسی ایسی جگہ پڑا ہو جہاں یہ چوہوں کی غذا بن جاتا ہو، چوہے اس کو کھا کھا کے اپنا پیٹ بھرتے ہو۔ بہرحال مقصد سے اگر ہٹ گیا تو یہ شامیانہ بھی سر کے اوپر نہیں رہتا۔ مقصد سے اگر کوئی چیز ہٹ جائے، توجہ سے سنیے گا، عورتوں کو بھی سماعت کرنا چاہیے، مرد بھی سنے، اور جو میں بولوں میں وہ مقرر نہیں جو لطیفہ سنا کے اپنے گھر چلا جاؤں۔ جتنی دیر گفتگو کروں گا صحت ساتھ دے گی، اتنی دیر آپ میری گفتگو اور بات کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ مجھے تقریر کرنی نہیں آتی، میں اپنے دل کا درد سناتا ہوں۔ اگر کانوں تک بات میری پہنچ جائے تو مجھے داد نعرہ لگا کے نہ دینا۔ آپ اگر اپنی مسجد کو آباد کر لو گے، میرا رب مجھے ٹھیک بدلہ دے لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ہمارے پیدا ہونے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ جس طرح مائک کا مقصد آواز پہنچانا، فون کیمرے کا مقصد فوٹو کھینچنا، موبائل کا مقصد فون پہ بات کروانا، لیکن یہی موبائل آپ 20,000 روپے میں خرید کے لاؤ، اور نہ جانے کتنے مہنگے مہنگے موبائل چلانے نہیں جانتے مگر پھر بھی خرید لیا تاکہ لوگوں کو دکھائیں گے کہ میرے پاس اتنا بڑا موبائل ہے۔ چل نہیں پاتے، خود نہیں چل پاتے، موبائل کیا چلائیں گے۔ بہرحال میں اس طرف زیادہ نہیں جاتا، بڑے اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو صلاۃ و سلام کی دہلیز تک پہنچاؤں گا تاکہ سردی کی اس رات کا بھی احترام ہو جائے اور گفتگو کا اور جلسے کا مکمل اہتمام ہو جائے۔ سنیے بات کیا کر رہا تھا۔ موبائل فون آپ نے لیا، خدا نہ کرے اسکرین ٹوٹ جائے آپ کے موبائل کی، ٹھیک ہے، آدمی اتنے ٹینشن میں آ جاتا، محسوس ہوتا ہے اسے ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اسکرین اگر موبائل کی ٹوٹ جائے، ظاہر سی بات ہے آپ اب اس کو بڑی عزت کے ساتھ یہاں نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ کہیں کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیں گے، نہیں تو سنبھال کے کہیں گھر کی اونچی والی الماری ہوگی نا وہاں رکھ دیں گے۔ یار اب کام کا نہیں رہا۔ سروس سینٹر والوں نے کہا یہ بنے گا نہیں۔ بھئی عورتوں کو چپ کرا لیں کیا؟ ہماری قوم سے ہے نا وہ تو۔ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ نان مسلم بھی سنتے ہیں، اسی لیے ہم سوچتے ہو سکتا ہے اپنے والے نہ ہو، تو اگر اپنے والے ہیں تو انہیں کہیے نا خاموش ہو جائیں، مایاوتی ہمارے یہاں ہی نہیں۔ سنیے بڑی تیزی کے ساتھ مسکرا کر تھوڑی سی نیند میں آپ کی زائل کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ کے کان کے ذریعے آپ کے دل کی تجوری تک پہنچ جائے اور وہ اپنی دل کی تجوری میں آپ محفوظ کر لیں۔ مقصد کی بات چل رہی تھی، موبائل فون کا مقصد بات کرانا۔ اب اس میں آپ دیکھ ہی نہیں سکتے یار نمبر کس کا ہے، فون کس کا آ رہا، اب آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس نے اپنا مقصد چھوڑ دیا، آپ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کرسی اگر ٹوٹ جائے، میں ایک جگہ گیا تھا، ابھی جدی کی بات ہو، 2-4 بہت بہترین جلسہ سجایا انہوں نے، اور ماشاءاللہ بہت بڑا اسٹیج سجایا، لیکن جس کرسی میں مجھے بٹھایا اس کرسی میں پیچھے کیلیں چبھ رہی تھی۔ تو میں نے کہا بھیا تمہارا سارا خرچہ اپنی جگہ، مجھے پلاسٹک والی لا کے دے دو، میں بیٹھ کے تقریر کر لوں۔ کیوں؟ میں مثال دے رہا ہوں، اگر کرسی کی ایک کیل باہر نکل آئے تو بیٹھنے والے آپ ہوں یا میں ہوں نہیں بیٹھیں گے، یار میرے کپڑے میں چبھ جائے گی، میرا کپڑا پھٹ جائے گا، میرے بدن میں چبھے گی تو مجھے تکلیف ہو جائے گی۔ توجہ کے ساتھ ایک ایک جملہ سنیے گا۔ کرسی اپنے مقصد سے ہٹی، اب اس پر کوئی سید صاحب پیر صاحب نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کام سکون دینا تھا، بجائے آرام دینے کے یہ تو بیٹھنا ہی حرام کر رہی ہے، اس لیے اب اس کرسی کا استعمال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مقصد سے ہٹ گئی۔ مائکرو فون کا کوئی بھی تار اگر خراب ہو جائے تو پھر اسے یہاں اسٹیج پر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اسے کسی کباڑ خانے میں پھینکا جائے گا۔ مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ آپ کے سامنے اسپیکر ہے، اب یہ آواز اگر پھینکنا بند کر دے یا اسپیکر پھٹ جائے تو اب یہ اسے یہاں اسے کھڑا نہیں کیا جائے گا تمبے کی طرح، بلکہ جناب اس کو ہٹا لیا جائے گا کہ آواز پھاڑ کے پیش کر رہا ہے۔ یہ ہمارے مقصد کا نہیں، ہمارے کام کا نہیں۔ القصہ مختصر، جو چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے پھر اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے، جو چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، جو چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے پھر اس
اس کی کوالٹی چاہے کتنی اچھی ہو لیکن مقصد سے ہٹی، اب وہ مائک مقصد سے ہٹا تو منہ کے سامنے نہ رکھا، تمبو شامیانہ مقصد سے ہٹا تو سر کے اوپر نہ رکھا، اور قرآن سے پوچھو کہ ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے تو قرآن کہے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسانوں اور اے جناتوں، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہماری زندگی کا مقصد بھائی بھائی میں جھگڑا کرنا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد کسی کی زمین دبانا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد کسی کی بے عزتی کرنا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد کسی کا مال چرانا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد تلوار چلانا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد لوگوں کو گالیاں دینا اور ان کی غیبتیں کرنا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد اختلاف اور انتشار پیدا کرنا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، یعنی رحمان کہتا ہے، زبان حبیب رحمان کی ہے، فرمان خود رحمان کا ہے، اور قرآن بولتا ہے کہ پیدا کرنے والا رب یہ کہتا ہے انسانوں کی جنات اور جناتوں کی، انسانوں کی اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، کیا ہے؟ اللہ کی عبادت سے، اللہ کی عبادت۔ اگر مائک اپنے مقصد سے ہٹے تو اس کی زندگی خراب ہے، ہم اپنے مقصد سے ہٹے تو بول دو، اپنی زبان سے بولو، میں نہیں بولوں گا تو افسوس نہیں ہوتا کبھی آپ فجر چھوڑ کر یہ نہیں سوچتے کہ میں تو اپنی زندگی خراب کر رہا ہوں، زور چھوڑ کر یہ نہیں سوچتے کہ یار میں تو اپنی زندگی خراب کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری آمد کا، ہماری پیدائش کا مقصد تو سجدہ خدا بندی ہے، مگر مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ میری قوم کا جوان کہتا نہیں صاحب رات کو امبانی کی جیو پر ٹائم بتایا جائے گا اور دن کو 12 بجے تک سویا جائے گا، یہ قوم مسلم کا طریقہ تھا۔ بڑی معذرت کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آج میرے معاشرے کا نوجوان اپنی زندگی کی بقا اور اپنی زندگی کی اچھائی فیشن میں سمجھنے لگا، فیشن میں سمجھنے لگا۔ صاحب فیشن یا تو بھائی عورتوں کو ذمہ داران جو یا تو چپ کرا دے یا تو پھر گھر روانہ کر دے ان کو بسم اللہ پڑھ کے درود شریف سنا یا اللہم صلی وسلم وبارک۔ غوث پاک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الاما غوث وہ قہر ہے تیکھا تیرا، الاما غوث وہ قہر ہے تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ کیوں؟ غوث پاک تقریر کر رہے ہیں، ایک انسان چوچو کر رہا ہے نا، یہاں تو وہاں چیل چوچو کر رہی تھی، علماء سے پوچھئے وہ چیل جب بولتی ہوئی جا رہی تھی غوث پاک کو تقریر میں ڈسٹرب ہوا، کچھ بولے نہیں، ایک نگاہ چیل کے اوپر ڈالی، چیل کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بدن ادھر چلا گیا، سر ادھر چلا گیا۔ یہ جلال غوثیت کبریٰ ہے۔ سرکار غوث پاک تقریر میں بالکل بھی ڈسٹربنس برداشت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے ایک بار تقریر فرما کے جب اپنی خانقاہ تشریف لے گئے تو جب خانقاہ تشریف لے گئے تو یہاں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے بچھو نکالا، بچھو نکال کر زمین پہ پھینک کے مارا، زمین پہ پھینکا اور بچھو سے کہنے لگے مر جا، وہ بچھو فوراً مر گیا۔ اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں جب سے میں نے تقریر شروع کی تھی تب سے یہ بچھو مجھے ڈنک مار رہا تھا، لیکن عبد القادر کے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مصطفیٰ کی بات کو روک کر، مصطفیٰ کی بات کو روک کر ڈنک مارنے والے بچھو کو ہٹا دے۔ جو محفل کا اتنا احترام کرتا اس کی محفل میں آپ چیمی گوئیاں کر رہے ہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں تو یوں ہی گاڑی چلا لوں گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ غوث پاک کی ایک نظر جلال پڑے تو پھر پیر صاحب کی دعائیں بھی کام نہ آئے، اس لیے کہ 900 سال سے وہ بڑا پیر ہے اور وہی بڑے پیر رہیں گے۔ کیوں؟ 900 سال میں بہت سے پیر آئے اور دنیا سے چلے گئے، مگر غوث اعظم کو کل بھی دنیا بڑا پیر کہتی تھی، آج بھی بڑا پیر کہتی ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدای بخشندہ رائی کا فضل اللہ یوتی ہمیں یشا، یہ رب کعبہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں بات کر رہا تھا مقصد حیات کی، میں بات کر رہا تھا مقصد زندگی کی، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر موبائل فون اپنے مقصد سے ہٹے تو وہ ہمارے کام کا نہیں رہتا،
مائک ہماری کام کا نہیں ہے جب یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے. اور کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز، کوئی بھی سامان اگر ہمارے کام نہیں آئے تو ہم اس کو کباڑ میں پھینک دیتے، چاہے گھر میں ہی پھینکنا ہو لیکن ایک طرف رکھ دیتے. ذرا مجھے بتاؤ، ہم جب اپنے مقصد سے ہٹے تو ہمیں بھی برطرف کر دیا گیا. کل کا مسلمان تاج محل بنا کے ہندوستان کو بطور امانت دیتا تھا، آج کا مسلمان لیٹرین بنانے میں بھی 17 بار سوچتا ہے. تعجب نہیں ہو رہا آپ کو اپنی حیثیت پر؟ کل کا مسلمان یہ دلی کے لال قلعے پر ہمارے ماننیہ پردھان منتری کھڑے ہو کر بھاشن دیتے ہیں، یہ ان کے ابا نے نہیں، ہمارے ابا نے بنایا تھا. یہ مسلمانوں کے بات میں میں پوچھتا ہوں، کل قوم مسلم کا حال یہ تھا کہ وہ آگرہ کا لال قلعہ بناتے، دلی کا لال قلعہ بناتے، قطب مینار بناتے اور پھر تاج محل بناتے. بڑی بڑی تاریخ ساز جگہوں کو انہوں نے آباد کیا، اور اس کے باوجود بھی آج جن کی حالات، اس قوم مسلم کے حالات اس دور میں ایسے تھے، آج اس قوم مسلم کا حال یہ ہے جناب والا کہ اس کے نوجوانوں کو دیکھو تو الیاذ باللہ. اقبال کہتا ہے وضع میں نصارہ ہو تو تمدن یہود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو. آہا رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. مسجد تو بنا لی شب بھر میں اینا کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. میرے دوستوں، میں پوچھتا ہوں غوث پاک کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ اس پر تو میں گفتگو بعد میں کروں گا، لیکن میں پوچھتا ہوں ہماری آمد کا مقصد جب قرآن مقدس کہہ رہا ہے کہ سنو عبادت کرو، اسی لیے تمہیں پیدا کیا گیا، تمہیں سجدہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. لیکن پوچھو امام صاحب سے فجر میں ذرا سا ہمیں بتا دیں کتنے لوگ رہتے ہیں. میں تعداد نہیں پوچھوں گا، افسوس کا مقام ہے. آج کی ماں کہتی بیٹا سو جا، صبح اسکول جانا ہے، بیٹا سو جا، صبح کام پہ جانا ہے، بیٹا سو جا، صبح کھیت میں جانا ہے. ماں کبھی نہیں کہتی بیٹا سو جا، صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، بیٹا سو جا، صبح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہے. اگر ماں نے ایسا کہا ہوتا تو دوسرا عبد القادر جیلانی تو نہیں لیکن غلام عبد القادر جیلانی ضرور بن کر بچہ جوان ہوتا. لیکن آج کا حال کیا ہے جناب؟ ماں خود گانے سن سن کے سوتی ہے. تو قوم کے جوانوں کا حال بھی تو یہی ہے کہ وہ کانوں میں ایئر فون لگا کر بستر پہ جا کے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں اگر سکون گانوں میں ہوتا تو جتنے گانے والے بیچارے ناچتے کیوں پھرتے رہتے ہیں؟ سب سکون سے اپنے بار میں بیٹھے رہتے. گانوں اور ناچنے میں سکون تھوڑی ملتا. اگر سکون ناچنے میں ملتا تو مور سے اچھا ناچتا ہی کوئی نہیں. لیکن سکون اس میں نہیں. پھر کس میں سکون؟ قرآن کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نہ عزت سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اپنے رب کو پکارنے کا لیول تو بڑھاؤ. سیٹ صاحب پر بھروسہ زیادہ ہو گیا ہے، احکم الحاکمین پہ کم ہو گیا. بڑی معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں. نیتا جی کے سامنے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں، پیر جوڑے جاتے ہیں، ٹیکے بھی لگا لیتے. کیوں صاحب؟ 10,000 روپے اپنے دے دے گا، لاکھ روپے ہمارے مدرسے میں دے دے گا. اور جو مالک حقیقی ہے، جس نے ساری کائنات بنائی، اسی کو چھوڑ کے جاتے ہیں. حالت اتنی خستہ ہے. امام صاحب کے بھائی صاحب چلو نا نماز پڑھ لو. مول صاحب میری ماں بیمار ہے، میں دوا لے کے سامنے میڈیکل اسٹور سے ابھی آتا ہوں. ہوتا ہے نا، ابھی میڈیکل اسٹور سے دوا لے کر آتا ہوں. ذرا توجہ کریں، دوا بنانا امریکہ والوں کا کام ضرور ہے، مگر دوا میں شفا ڈالنا امریکیوں کا کام نہیں. دوا میں شفا دینا امریکیوں کا کام نہیں، شفا دینا تو اللہ کا کام. اگر دوا میں شفا امریکیوں نے بنائی ہوتی تو امریکہ میں کسی کی موت ہی نہیں ہوتی. وہ دوا دے کے سب کو ٹھیک کر لیتے.
توجہ ہے، میں اپنی گفتگو سے، اپنی تقریر سے بالکل نیچے لیول پہ آ کے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک میری بات بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ ہم مسجد کے سامنے سے نکل کر کہتے میں بیمار ماں کے لیے دوا لے کر آ رہا ہوں، ارے جس رب نے شفا دینی ہے تو اس کے گھر کے سامنے سے گزر رہا ہے، جہاں شفا مانگنی چاہیے تھی وہاں تو نے شفا مانگی نہیں، اور بھنڈاری اور کوٹھاری ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہو شفا مل جائے۔ میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ ذرا سا، شفا اگر ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہوتی تو MBBS ڈاکٹر ہے، اس کی ماں بیچاری پریشان ہے، سرجن ہے، اس کی ماں کو انتقال ہونے والا، اس کی ماں مرنے والی ہے، وہ ڈاکٹر اپنی پوری ٹیم کو بلا لیتا ہے، پورے ساتھیوں کو بلا لیتا ہے، ان کو پڑھانے والے پروفیسرز کو بلا لیتا ہے، میڈیکل کالج کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا لیتا ہے اور بلا کے کہتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میری زندگی ہے، یہ میرا سکون ہے، تم اسے بچا لو۔ 40 ڈاکٹر مل کر بھی، 40 دوا والے مل کر بھی ایک خاتون کی زندگی کو نہیں بچا سکتے، لیکن ننھا سا عبد القادر جیلانی اگر دوڑتے ہوئے قبرستان سے گزرتا ہے اور قبر کے مردوں سے کہتا ہے ارے مردوں اٹھ جاؤ، نانا ڈنڈا لے کر آ رہے ہیں، قبرستان سے 307 مردے کھڑے ہوتے ہیں اور دنیا کو پتا چلتا ہے MBBS ڈاکٹر سب کے ساتھ مل کر اپنی ماں کو بچا نہیں سکتا، مگر ایک اللہ والا اگر ضد پہ آ جائے تو 350 مرے ہوئے کو زندہ لانا شاید جگہ بدل جاتے ہیں، نظام ہر دو عالم آنے واحد میں اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا۔ لیکن جناب آج تو ہمیں تو ان اللہ والوں سے محبت نہیں رہی نا، ہمیں تو محبت موبائل فون سے ہو گئی، ہمیں تو محبت ٹیلی ویژن سے ہو گئی، ہمیں تو محبت سنیما گھروں سے ہو گئی، ہمیں تو محبت، حالات ہمارے اتنے خستہ ہیں کہ بھائی بھائی کی نہیں بنتی۔ اور یہ حضور نے کہا تھا، کیا فرمایا؟ تو علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مفتی اعظم راجستھان کے علمی فیضان سے ہوائی فائرنگ کرنے کا عادی نہیں ہے۔ سنیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نے فرمایا سووا صفوفکم، تم اپنے صفوں کو برابر رکھنا جب نماز پڑھنا۔ حدیث شریف میں حضور نے فرمایا صفوں کو برابر رکھنا، آگے فرمایا اگر تمہاری صف نمازوں والی صف برابر نہیں رہی تو تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ یہ حضور نے کہا تھا، میرے سرکار نے 1500 سال پہلے کہا نماز کی صفیں اگر برابر نہیں رہی تو تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ آج دیکھیے کیا حال ہے ہمارے دلوں کا اور ہماری صفوں کا۔ اسی لیے عمر بن خطاب کوڑا لے کر صف برابر کیا کرتے تھے تکبیر کے بعد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ بال جو ہے نا، آج تو دیکھو صاحب جنگلی جانوروں کی طرح بال ہو گئے لوگوں کے۔ افریقہ کے جنگلی جانوروں کا بال دیکھیے ذرا اور میری قوم کے جوانوں کا دیکھیے، حالات اتنے خراب ہو گئے، اور اسی کو فیشن سمجھ کے میں بھی شہر میں ہوتا نا تو میں بھی ایسے ہی کرتا۔ یہ تمنا اور ہے پھر لوگوں کے دلوں میں۔ سنیے بڑی تیزی کے ساتھ، میں اختصار کے ساتھ گفتگو کروں۔ میں بات کر رہا تھا سرکار دو عالم علیہ السلام کے فرمان کی۔ میرے حضور نے فرمایا جس کے بال کی مانگ ٹیڑھی ہوتی ہے اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ جس کے بالوں کی مانگ ٹیڑھی ہوتی ہے نا، یہ جو مانگ نکالتے ہیں آپ، یہ ٹیڑھی ہوتی ہے تو دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں جناب؟ ذرا خیریت تو لے اپنے سر کے بال کی، ذرا خیریت تو لے اپنے حالات کی۔ جب مانگ ٹیڑھی کرنے سے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر ان جانوروں کی طرح بال کٹانے سے کیا سچویشن کریٹ ہوتی ہوگی، کیا حالات پیدا ہوتے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے مرض بھی بتایا اور مرض کا علاج بھی بتایا، لیکن ہم تو جناب والا صرف اپنے ظاہری مرض کے علاج میں رہے، باطنی مرض کو بھول گئے۔ دن میں 17 بار یا کم سے کم 7 بار یا 3 بار آئینہ دیکھا۔ اب تو شیشے کی ضرورت ہی نہیں نا، اب تو حالیہ موبائل کھولو، فرنٹ کیمرہ چالو کرو، دیکھو کیسے دکھ رہے ہو، اس کے بعد جیب میں رکھ لو۔ حالات تو کئیوں کیسے مسجدوں کے اندر کھڑے ہو کر سیٹ کر کے دیکھتے ہیں بھئی میں کیسا دکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، بہرحال آپ دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ اللہ خوبصورت رکھے، لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ جب آپ اپنے چہرے کی اتنی فکر کرتے ہیں جو دکھتا ہے، لیکن بتاؤ نا اس چہرے کو صحیح کرنے اور ہمیشہ دھونے اور
روزانہ اس کو صاف کرنے کے لیے آپ اتنی محنت فرماتے ہیں. کوئی صابن کا استعمال کرتا ہے, کوئی فیس واش کا استعمال کرتا ہے, کوئی فیرن لولی اور فیرن ہینڈسم کا استعمال کرتا ہے, کوئی مٹی لگا لیتا ہے. آنے والے دن میں فیشن میں لوگ گائے کا پوٹا ہی لگا لیں گے اور پھر اس کے بعد کہیں گے صاحب فلاں امریکہ والوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں خوبصورتی زیادہ آتی. بھائی جب انسان کی فکر ختم ہو جائے اور وہ ہر پوری چیز کو ننگا ہونا بھی کوئی فیشن ہوتا ہے, پینٹ پھاڑ کے کہتا حضرت یہ فیشن ہے. پرانے دور میں تو فقیروں کا حال ہوتا تھا. آج بھی چلے جائیں درگاہوں کے باہر ان کی چادر ان کے کپڑے پھٹے ہوتے. یہ کام تو فقیروں کا ہے, لیکن فلاں ایکٹر نے کیا. میں نے کہا وہ ننگا بھی گھوما ہے, کل سے تم بھی ننگے گھومتے رہنا. نعوذ باللہ من ذالک. ہم نے تو آئیڈیل بھی ایسے ایسوں کو بنایا نا. بات کیا چل رہی تھی, ایک ہنگامہ ہو تو گفتگو کی جائے, کس پہ گفتگو کی جائے. میری قوم اتنی پچھڑ گئی ہے جس کی شروعات, جس قوم کی تعلیم کی شروعات لفظ اقرا سے ہوئی تھی, آج سروے کے مطابق قوم مسلم دلتوں سے بھی زیادہ پچھڑ گئی ہے. برادران اسلام, میں گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کو تبدیل فرمائیں. یہ یوں اس طریقے سے زندگی تو جانور بھی گزارتا ہے نا بھائی. صبح وہ جنگل کی طرف, آپ مجھ سے زیادہ جانور کی زندگی جانتے ہیں, صبح جنگل کی طرف چلا جاتا ہے, پھر رات بھر وہ چگالیاں کرتا رہتا ہے. آپ رات بھر ٹک 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 کرتے رہتے ہیں, آپ رات بھر باتیں کرتے رہتے ہیں, آپ رات بھر غیبتیں کرتے رہتے ہیں. سوتے ہیں تو عشاء پڑھے بغیر سوتے ہیں. فجر کا لینا دینا نہیں ہے. کسی سے اگر اٹھا کے انہیں پوچھا جائے کتنے دن ہو گئے فجر نہیں پڑھی تو اس کو دن نہیں یاد ہوں گے کتنے دن ہوئے. اس کے باوجود بھی صاحب میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی. پیر صاحب تعویذ بنا دینا. حضور علیہ السلام فرمائے کہ جو بے نمازی ہے محمد عربی قیامت کے میدان میں اس کی شفاعت کا ذمہ دار نہیں ہے. پیر صاحب کی تعویذ سے زندگی سنور جائے گی. حضور نے جس کے لیے بد دعا کر دی, پھر اب کس کی دعا اس کو وہاں سامنے کام آنے والی ہے. بہرحال میں بات کر رہا تھا اپنی زندگی کے مقصد کی. تو ہماری زندگی کا مقصد عبادت خداوندی ہے. وہ اللہ والوں سے ہمیں یہی ملا ہے کہ وہ ہمیں آنے کے بعد یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی گزارنی کیسی ہے. سرکار غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی سمجھ لیا. ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے. غوث پاک نے اس مقصد کو پہلے ہی سمجھ لیا. اور کیا سمجھا غوث پاک نے, کیا سمجھا غوث پاک نے؟ سمجھا جب تشریف لائے دنیا میں, بڑی مشہور بات ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں تشریف لائے, اور حال یہ تھا کہ سحری کا وقت جب ختم ہوتا تو حضرت اپنی والدہ کا دودھ نوش فرمانا بند فرما دیتے, اور جب افطار کا وقت آتا تو اپنی والدہ کا دودھ نوش فرمایا کرتے تھے. دیکھیے یعنی غوث پاک پیدا ہوتے ہی شریعت کا خیال کرتے ہوئے روزہ رکھتے. غوث پاک پیدا ہوتے ہی شریعت کا خیال رکھتے تھے, اور یہ انہیں ورثے میں مصطفیٰ جان رحمت سے ملا تھا. میرے حضور جب پیدا ہوئے, اس کی کنڈیشن تو میں بتانا نہیں چاہتا, بات لمبی ہو جائے گی, لیکن جب سیدہ حلیمہ سعدیہ کی گود میں حضور تشریف لے گئے نا, تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جانب سے دودھ نوش فرمایا, دوسری جانب سے نوش نہیں فرمایا, اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا. میں اس پر زیادہ کچھ کہنے کے بجائے صرف اتنا ساڑھا والوں سے کہنا چاہوں گا, ذرا توجہ کریں. میرا نبی ایسا باوقار نبی ہے جو حلیمہ سعدیہ کے ایک طرف سے دودھ نوش اس لیے فرماتا ہے تاکہ میرا جو دوسرا بھائی جو حلیمہ کا بیٹا ہے اس کا حق نہ چھینا جائے. تو جو نبی پیدا ہوتے ہی دودھ پینے میں دوسرے کا حق چھیننے کی اجازت نہیں دیتا, وہ بھائی بھائی کی زمین دبانے کی اجازت کہاں سے دے گا؟ آج حالات تو ایسے خراب ہوئے کہ ہم نے تو ایک دوسرے کئی بیٹوں کا حال یہ, باپ ہمارے پاس فون کرتے ہیں, حضرت آپ ذرا میرے بیٹے سے بات کرا دو, آپ ذرا میرے بیٹے کو سمجھا دو. کہیں بیٹا کہتا میں اپنے باپ سے لڑ کے چلا آیا, کہیں بیٹا کہتا سال بھر ہو گئے میں اپنے باپ سے بات نہیں کرتا. سنو ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا, توجہ سے سنیے گا اور عمل بھی کیجئے گا. آج انتشار کی گنگا بہ رہی ہے, دنیا مسلمانوں کو کاٹ رہی ہے, دنیا مسلمانوں کو جلا رہی ہے, اور مسلمان اپنے پڑوسی سے اتحاد کرنے کو تیار نہیں. مسلمان اپنے پڑوسی نہیں, میری تو ناک کی لڑائی صدیوں گزر گئی, ہماری
بڑی پرانی لڑائی ہے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا الحب للہ والبغض للہ. جو محبت کسی سے کرے تو اللہ کے لیے کرے, جو بغض کسی سے رکھے تو اللہ کے لیے رکھے. پھر وہ ایسا ہے. اگر ایسا ہو گیا بندہ, اگر آپ نے کسی کو معاف کیا نا کہ اسے میں معاف کرتا ہوں تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے, اور یہ کہہ کے معاف کر دیا کہ میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا, اور کسی سے اگر شریعت کی وجہ سے ناراض ہوئے اور یہ کہہ کے ناراض ہوئے کہ میں نے تجھے اللہ کی وجہ سے تجھ سے میں ناراض ہو گیا, کسی کو معاف کیا تو یہ کہہ کر کیا کہ اللہ کے لیے میں نے تجھے معاف کر دیا. میرے مصطفیٰ کہتے ہیں جب حشر کا میدان ہوگا لوگ سائے کو ترس رہے ہوں گے, ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ اسپیشل سایہ عطا فرمائے, اسپیشل سایہ عطا فرمائے. یہ تو ہو گیا ثواب. اب ذرا دوسری طرف آئیے, بخاری میں ہے غالباً یا مسلم میں حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں رشتہ داریوں کو توڑ دینے والا, توجہ ہے, رشتہ داریوں کو توڑ دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. آج بات بات پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, آج بات بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے, آج بات بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے. حضور فرماتے رشتے توڑ دینے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا. ذرا سا اپنے دل میں جھانک کر اپنے نفس کو دیکھیں, کیا مٹی کا بنا انسان اتنا متکبر ہو گیا, اتنا گھمنڈی ہو گیا, جس کی اوقات اتنی تھی کہ جناب والا وہ تشریف لایا دنیا میں تو ایک کپڑا بھی اس کے بدن پہ نہیں تھا, اور جب جائے گا تو یہ جسم 3 دن کے اندر سڑ گل جائے گا, مٹی کی اور زمین میں رہنے والے حشرات الارض کی غذا بن جائے گا. لیکن اس کے باوجود جھنڈا اتنا اونچا, میرے دادا سے لڑائی چل رہی, میں تو نہیں کروں گا سنا. یہ آپ اپنے ناک کے لیے اگر اپنے مونچھ کے بال کے لیے اگر بات کھڑی کرتے ہیں نا, ہمارا کام کہنا ہے, ہم تو کہہ کے چلے جائیں گے حشر میں بری بھی ہو جائیں گے, لیکن اس کا نقصان آپ کو یہاں بھی اٹھانا پڑے گا اور وہاں بھی اٹھانا پڑے گا. کسی کے معاف کر دینے سے یا کسی سے تعلق جوڑ لینے سے کسی کی عزت میں کمی نہیں آتی, بلکہ لوگ اور خوش ہو کر اور سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں دیکھ یار اس کے دل میں اتنی جگہ تھی کہ وہ خود آگے بڑھ کے تجھ سے مصافحہ کر کے گیا. یہ مثالیں دی جاتی. اگر سامنے والا غرور میں آ کر اتنا بھی کہے جھکا وہی ہے میں نہیں جھکا ہوں, پھر بھی مصطفیٰ معلوم کیا کہتے, صلح میں جو پہل کرے گا میں محمد عربی اسے جنتی ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ کی محفل لگی ہوئی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محفل لگی ہوئی ہے, حضرت ابو ہریرہ کی محفل لگی. حضرت ابو ہریرہ نے جلال میں ارشاد فرمایا لوگوں تم میں سے جو شخص بھی رشتہ توڑنے والا میری محفل سے کھڑا ہو جائے اور چلا جائے, جلال میری محفل سے کھڑا ہو جائے چلا جائے. جلال میں ارشاد فرمایا, روایت میں آتا ایک بندہ ایک جوان کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر وہ نکلا باہر محفل سے اور سیدھا اپنی بوا کے پاس گیا, اپنی پھوپھی کے پاس گیا. اس سے اس کا جھگڑا چلتا تھا, اس سے معافی تلافی کی, معافی مانگ کے واپس جناب ابو ہریرہ کی محفل میں آیا. حضرت ابو ہریرہ عرض کیا اے اللہ کے رسول کے صحابی, میری زندگی میں مجھ سے ایک ہی خاتون ناراض تھی, توجہ کیجئے, میری زندگی میں مجھ سے ایک ہی خاتون ناراض تھی, وہ میری پھوپھی تھی. میں نے جا کے اس رشتہ دار سے بھی اپنے تعلق بحال کر لیے, اب آپ مجھے معاف کر دیجئے. اور یہ بھی بتائیے کہ آپ نے اتنے جلال میں کیوں کہا. آج ہم پوچھتے نا ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے, آج ہم پوچھتے نا ہماری کامیابی کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے روایت میں آتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت سے سنا ہے. حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس قوم میں رشتہ داریاں توڑی جاتی ہیں اللہ اس قوم میں کبھی ترقی نہیں دیتا. یہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں, اپنے ننیال کا افسانہ نہیں سنا رہا. آج ہم پوچھتے عمریں چھوٹی کیسے ہوتی. حدیث کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اگر آپ لمبے عمر کے شوقین ہیں تو ایک تو صدقہ خوب کیا کیجئے اور دوسرا سب کو معاف کر دیا کیجئے.
یہ حدیث کے مفہوم ہے. لیکن افسوس، ذرا توجہ کریں، حضور فرماتے ہیں کہ کامیابی نہیں ملے گی اس قوم کو جس قوم میں آپس میں اتحاد نہیں ہوگا. آج اپنی قوم کا جائزہ لینے ذرا سا، حالات ہماری اتنے ناگفتہ ہیں، رو کر بھی ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنے خراب ہماری قوم کے حالات ہیں. کیا لڑیں گے ہم اسلام دشمن طاقتوں سے، کیا جھگڑا کریں گے ہم اسلام کا قلعہ کما کرنے والوں سے. ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا. میری قوم کے مسلمان ایک ہی مسلک، ایک ہی مذہب، ایک ہی مسلک، ایک ہی فکر کے حامل ہو کر ایک ہی جھنڈے کے نیچے رہنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کا شکار، آپس میں ایک دوسرے سے جلن کا شکار. میرے حضور نے فرمایا تھا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حضور فرماتے ہیں جلن، حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. آپ بن گئے علامہ، آپ بن گئے مفتی، آپ بن گئے فہامہ، آپ کی سچویشن کا حال یہ ہے کہ آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے. آپ جلن رکھ رہے ہیں کسی سے، آپ گلٹی فیل کر رہے ہیں کسی سے، آپ حسد رکھ رہے ہیں کسی سے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں حسد ہے تو اس کی نیکیوں کو حسد ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے. اب آپ رکھ دیں جناب والا لکڑی، آگ میں لکڑی بچے گی؟ راکھ ہو جائے گی. جلن کرنے والا امام وقت کیوں نہ ہو، جلن کرنے والا پیر مغاں کیوں نہ ہو، مرشد وقت کیوں نہ ہو، مفتی وقت کیوں نہ ہو، قانون میرے سرکار کا سب کے لیے برابر ہے. اور قانون وہی سب سے اچھا، میں کسی بل پاس ہونے سے لینا دینا نہیں ہے. ہم ساری حکومتوں کا احترام بھی کرتے ہیں اور ساری عدالتوں کا، عدالت تو کیا کہا جائے، عدالت میں عدلیہ ہوتا ہے، ساری کچہریوں کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن سارے کورٹ کا بھی احترام کرتے ہیں. لیکن ہمارے لیے سپریم کورٹ سب سے بڑا مدینے کے تاجدار کا کورٹ ہے. جو قانون انہوں نے بنا دیا وہی سراکوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. عظیم شخصیت محفل میں آئی اور آپ جا رہے ہیں. بہرحال جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بہت ہر ایک کے مقدر میں ایسے بزرگان دین کی زیارت نہیں ہوا کرتی. میں ایک بار پھر مبارکباد دے رہا ہوں آپ تمامی حضرات کو جنہوں نے اس محفل کو منعقد کیا ہے اور حضرت کو خود بلایا ہے. اس لیے اچھا ذرا تصور کریں کہ 900 سال بعد جب غوث پاک کی اولاد کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے تو غوث پاک کی نورانیت کا مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ. بڑی مبارکباد کے مستحق ایک بار میں پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ پیروں میں جو کوالٹی ہونی چاہیے بحیثیت عالم دین اگر عرض کروں تو ہر ایک کوالٹی میں ممتاز شخصیت کا نام پیر سید اظہر علی جیلانی ہے. الحمدللہ نجیب الطرفین سید، ماں کی جانب سے بھی ہیں اور باپ کی جانب سے بھی ہیں جہاں تک میرا علم ہے. اور سنیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس عمر میں بھی آپ کی محبت میں چلے آتے ہے نا کہ آپ کا مقدر ایسے اللہ والوں سے اور ایسے دیکھیے نسبتیں بہت کچھ کرتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں ایک قصہ لکھا ہے، کو تو سنا دیتا ہوں، گفتگو تھوڑا روک کے 2-4 لوگوں کو ہی سننا ہے، باقی گھر چلے جائیں مجھے ٹینشن نہیں ہے. اس لیے کہ میں جنہیں دیکھتا ہوں انہیں بھی سناتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ دکھنے والے سامنے ہوتے ہیں ان کو بھی سناتا ہوں. وہ فرشتوں کی جماعت، میرے حضور نے کہا نا بھائی میرے رب کی نام کی محفل سجاؤ، اللہ جبریل کے ٹیم کے افراد بھیج دیتا ہے. تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجمع میں کم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو جو نہیں دکھتے ان کو بھی تو کچھ سناتے ہی ہیں. اور وہ بھی کتنی بڑی بات ہے، یہ سعادت کی بات کتنی بڑی بات ہے کہ جناب والا ہماری باتیں سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اہل سنت کی اس سے بڑی بات مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری حقات کیا فرشتوں کے سامنے، لیکن مصطفیٰ کی امت میں ہونے کی وجہ سے مصطفیٰ کے قدموں کی سبب جناب والا اس محفل میں فرشتوں کی جماعت بھی تشریف آور ہوتی. میرے حضور نے کہا، میں بات کر رہا تھا اتحاد کی، نسبت کی بات سن لیجئے پھر اسی پر آتا. اعلیٰ حضرت نے ملفوظ میں قصہ لکھا، بڑا مشہور قصہ ہے، الگ الگ کتابوں میں بھی ہے. ایک کتاب میں سید الطائفہ جنید بغدادی کے نام سے ایک فقیر کھڑا تھا ایک دکان کے سامنے، اور دکان کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا مجھے یہ سامان دے ورنہ میں دکان تیری پلٹ دوں گا. جلالی تھا، کوئی ملنگ آدمی تھا.
انہوں نے کہا دے سامان دے میں تیری دکان پلٹ دوں گا. اب دکان والا بڑا پریشان یار. اچھا آج کے دور کا حال نہیں تھا وہ فقیروں کو 1 منٹ میں جھڑک دے. وہ تھوڑا سمجھدار تھا. اس نے سوچا یار اس کو جھڑکوں کہ نہیں جھڑکوں, کہیں واقعی میں میری دکان نہیں پلٹ دے. اب وہ اتنا پریشان ہوا, اسی کشمکش میں بیٹھا ہے. وہاں سے کسی بزرگ کا گزر ہوا. ایک روایت مطابق جنید بغدادی کا گزر ہوا. اور جب وہ گزرے تو گزر کے پوچھا بھائی ماجرا کیا؟ کہا بابا یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ فلاں سامان دے دے ورنہ تیری دکان پلٹ دوں. اللہ والے نے کہا ذرا 1 منٹ رکو, میں چیک کرتا ہوں کہ اس کے اندر پاور کتنا ہے. آج ہمارے پاس تھرمامیٹر نہیں چیک کرنے والا, مگر اس دور کے ولی تھے جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اس دور میں وہ اللہ والے تھے جو آنکھ بند کر دیتے تھے تو پھر کائنات کا نقشہ ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا تھا. اور شاعر کہتا تھا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. انہوں نے آنکھ بند کر کے اس بندے کی طرف دیکھا نا, پھر اللہ اکبر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر ارشاد فرمائے اے دکان والے اس کو سامان دے دے یار, روانہ کر ورنہ پلٹ دے گا. کہا آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر کوئی پاور نہیں. میں نے اس کے پیر کو دیکھا, وہ بھی طاقت والا نہیں, وہ بھی ایویں ہی ہے. اور لیکن میں نے اس کے دادا پیر کو دیکھا تو سن میری نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ ان کا پوتا مرید زبان سے یہ کہے کہ دکان پلٹ جا تو دادا پیر کھڑا ہے کہ اپنی طاقت سے 1 منٹ میں بھی پلٹ دوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ سادات. ایک وہ مرید توجہ کے ساتھ, ایک وہ مرید جس کا دادا پیر باکمال ہو تب اس کی باتیں بنتی ہے, تو ایک یہ پیر جس کا دادا ہی پیرانے پیر ہو. لیکن بھائی معاملہ صرف یہ قدر مردم باد مردن, فارسی کا مقولہ ہے قدر مردم باد مردن, یعنی لوگوں کی قدر دنیا سے چلے جانے کے بعد ہوتی ہے. مفتی اشفاق حسین صاحب گاؤں ٹھہرتے تھے, کسی نے ان کی وہ قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی. الحمدللہ بہت جگہ کی بھی اور سنیے, لیکن جب جنازہ اٹھا تو بقرعید کے دن بھی لوگ کلیجیاں چھوڑ کے اپنے کلیجوں کو ان کے جنازے پہ پیش کر رہے تھے. اور دنیا کہہ رہی تھی فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری ہزاروں رحمتیں ہو. اے امیر کارواں تجھ پر ان کے ابر رحمت ان کے مرکز پر گہرباری کرے, حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. یادان ملت اسلامیہ, اگر میں بغداد کی بات روک کر جودھ پور کی کر لوں تو ذرا سا مفتی اعظم راجستھان کی زندگی کی طرف بھی دیکھ لینا. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہمارے کپڑے دنیا داروں کی طرح, ہماری طرح مفتی اعظم راجستھان میری طرح رنگین کپڑے نہیں پہنتے تھے, سفید کپڑا پہنتے تھے, ہماری طرح ادھر ادھر نہیں پھرتے تھے, اور ایک جگہ تشریف رکھ کر اتنا اختیار رکھتے تھے کہ ایک پارشد سے ملنے کے لیے لوگ پیے کا وسیلہ لیتے ہیں. مگر جہاں خود حکومت راجستھان جھک کر سلامی دیا کرتی تھی وہ دربار سرکار مفتی اعظم راجستھان کا تھا. جناب عبید اللہ حیدری نے اپنی کلام میں, اپنی منقبت میں جو انہوں نے لکھی اس میں یہ لکھا تھا کہ لوگوں سنو, جن کے قدموں کو چھوا کرتے تھے آ کر منتری, جن کے قدموں کو چھوا کرتے تھے آ کر منتری, تھی حکومت پر حکومت حضرت اشفاق کی. لیکن یہ حکومت ملی کہاں سے تھی؟ شیونالی سے لائے تھے کہا, مراد آباد سے تھوڑی لائے تھے. یہ حکومت کہاں سے لائے تھے؟ یہ حکومت غریب نواز کی چوکھٹ کا نتیجہ تھا. یہ حکومت اللہ والوں سے محبت, یہ حکومت مصطفیٰ جان رحمت کے فیضان کا سرچشمہ ہونے کی وجہ. بہرحال میں واپس اپنی گفتگو کی طرف آؤں. میں بات اتحاد کی کر رہا تھا. کیا حضور نے فرمایا کہ جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا جو رشتوں کو توڑنے کا عادی ہے, اور اگر رشتے جوڑنے کی بات کرتا ہے حضور فرماتے ہیں جو صلح میں پہل کرے گا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے سنائی، انہوں نے بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ اس قوم کو ترقی نہیں دیتا جس میں انتشار اور اختلاف کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، اور اگر کسی سے جھگڑا ہے تو معاف کر دو، ایک ہو جاؤ، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت کم لوگوں نے، میں نوٹ بندی میں چندہ مانگنے نہیں بیٹھا ہوں، میری عادت بھی نہیں چندہ مانگنے کی الحمدللہ، میں مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر آپ کی بارگاہ میں صرف گزارش کر رہا ہوں، آپ کے ایک ہونے سے میری زندگی میں کوئی ایفیکٹ آنے والا نہیں ہے، لیکن ہماری جو ڈیوٹی ہے، اسی میں ہماری ڈیوٹی ہے کہ مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتوں کو آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچائیں۔ اگر آپ اپنا دل بڑا رکھیں گے، سنیں، یہاں بندوں کو معاف کرو گے تو بندوں کا مولا تمہیں ہمیں معاف کر دے گا۔ ہماری خطائیں اتنی، غلطیاں اتنی کہ ہم گن نہیں سکتے، ہماری لغزشیں اتنی کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو سرکار دو عالم کا صدقہ ہے کہ عزتیں بچی ہوئی ہیں۔ خدا کی قسم ہماری نگاہیں ایسی نہیں کہ ہم آپ سے نگاہ ملا سکیں، ہمارا حال ایسا نہیں کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھ سکیں، آپ کا حال ایسا نہیں کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھ سکیں۔ آج سر پہ ٹوپیوں اور امامہ باندھ کر، چہرے پر داڑیاں سجا کر، ہماری سچویشن اتنی خستہ ہے کہ اگر ہماری تنہائیوں کو جناب موسیٰ کے دور کی طرح اگر مارکیٹ میں لا کر رکھ دیا جائے تو ہماری پگڑیاں اچھل جائیں گی، ہماری عزتوں کا جنازہ نکل جائے گا، ہمارا وقار مجروح ہو جائے گا، لیکن یہ صدقہ مصطفیٰ کے قدم ناز کا ہے کہ موسیٰ کے دور میں رات کی تاریکی میں کوئی گناہ کرتا تو دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں برا کام کیا، اس نے فلاں برا کام کیا، اس نے فلاں برا کام کیا، لیکن مصطفیٰ تشریف آور ہوئے، اتنی سیکیورٹی دے دی گئی کہ باپ نہیں جانتا میرا بیٹا کتنا برا ہے، ماں نہیں جانتی میرا بیٹا کتنا گندا ہے، بھائی نہیں جانتا میرا بھائی کتنا برا ہے، استاد نہیں جانتا میرے شاگرد کی غلطیاں کیا ہے، پڑوس میں رہنے والا، ساتھ میں رہنے والا نہیں جانتا برائیوں کو، کیوں؟ یہ صدقہ محمد عربی کے قدموں کا ہے۔ رب نے ایسی شان ستاری دکھائی سرکار دو عالم کے صدقے کہ ہمارے عیب کو چھپا دیا۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا، کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے، کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے۔ انہوں نے کہا تھا، حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ بہرحال دوستو، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ بہرحال بڑی تیزی کے ساتھ میں گفتگو کو اختتام کی سرحدوں تک لے کر جاؤں، میں بات بیچ میں اتحاد کی کر رہا تھا تو اس پر عمل فرمائیے گا، اسی کی آج کی گفتگو کا ماحصل یہی ہے۔ میں نے مقصد کی بات پہلے کی، زندگی کا مقصد ہماری عبادت خداوندی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم غوث پاک کی محفل میں ہیں اور اس عقیدے سے نظرت الی بلاد اللہ جمعہ کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اللہ کے بنائے ہوئے شعروں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ۔ غوث پاک فرماتے نا، میں دیکھتا ہوں ایسے جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ، رائی کا دانہ۔ آپ کہیں گے رائی کے دانے کی طرح دنیا کیسے دکھ سکتی؟ سرسوں کا دانہ اتنا سا اور اتنے سے دانے کو کیسے دیکھ سکتے ہیں غوث پاک پوری کائنات کو؟ ہم جواب دیتے اس سے پہلے اینڈرائیڈ فون نے جواب دے دیا کہ جب تمہارے موبائل میں اتنا سا اپلیکیشن گوگل میپ ہے، اس کے اندر پوری دنیا کا نقشہ آ سکتا ہے، تو غوث پاک کے ہاتھ میں کائنات کا نقشہ کیوں نہیں آ سکتا؟ میری قوم کے بھولے والے لوگ پوچھتے ہیں حضرات، غوث پاک فرماتے ہیں میں پورب میں بیٹھا ہوں تو پچھم میں مریدوں تک پہنچ سکتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں بغداد سے بیٹھ کر اپنے مریدوں کی خبر گیری کیا کرتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں سچے دل سے کوئی یا غوث اعظم دستگیر کہہ دے یا غوث المدد کہہ دے تو اللہ کے پاس میں اس کی مدد کو پہنچ سکتا ہوں۔ ارے عقل کے یتیم ہو، سوال غوث پاک سے کرنے سے پہلے ذرا خود سوچنا کہ تم بالوپرا میں بیٹھ کر یہ بیچتے ہو، یہ میپ میں جا کر یہ کہتے ہو
مکے سے مدینے کا راستہ ہوتا، ایک طرف مکے کی لوکیشن، دوسری طرف مدینہ کی لوکیشن ڈال کر جب انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہو تو مکہ سے مدینہ دور کتنا ہے اور راستے میں کون کون سی جگہ آئے گی یہ امریکہ کا بنایا ہوا انٹرنیٹ بتا دیتا ہے، یہ ویگیانکوں کا میپ بتا دیتا ہے۔ ذرا سوچو اور گوگل ارتھ پر چلے جاؤ، گوگل ارتھ پر جاؤ گے، ایک قدم آگے بڑھاؤ گے تو پھر گوگل شہر میں آپ کے گھر کی چھت تک یہ گوگل پہنچا دے گا کہ آپ کے گھر کی چھت تک یہ انٹرنیٹ پہنچا دے گا۔ ہمیں جب انٹرنیٹ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے گھر تک پہنچ سکتا ہے تو بغداد والے کی طاقت جو قدرتی ہے وہ اسادہ کی محفل تک کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تقریر کے بعد گل پوشی ہوگی، اس گل پوشی کو گل پوشی کی حضرت ابھی کرا لیں، آپ حکم فرمائیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات میں کیا کر رہا تھا؟ اگر سمجھنے والا سمجھنے، ارے نہیں صاحب ہم یہاں سے پکاریں تو بغداد آواز جائے گی کیسے؟ ہم یہاں سے پکاریں تو بغداد یا غوث کرتے رہے کیسے جائے گی؟ نیٹ ورک اگر تگڑا ہو تو چلی جائے گی، نیٹ ورک اگر مضبوط ہے تو چلی جائے گی، اور اگر نیٹ ورک کمزور ہے تو بیچ میں پھنس جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ دیکھیے بھائی، آپ فون لگاتے ہیں کہیں فون لگاتے ہیں، اب تو ترقی کا زمانہ ہے، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے عمان، قطر، مصر، سعودیہ، دبئی کہاں فون لگا دیتے۔ ہمارے رشتہ دار رہتا صاحب، فون لگایا 1 منٹ میں ڈائل کیا، 1 منٹ میں، اگر نیٹ ورک اچھا ہے تو آپ کی آواز وہاں پہنچ جاتی ہے، اور نیٹ ورک اچھا نہیں ہے تو آواز پھنس جاتی ہے بیچ میں، بلا تشبیہ و تمثیل۔ جن کا نیٹ ورک اچھا ہے وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا نبی سلام علیکم، اور جن کا نیٹ ورک ٹھیک نہیں ہے وہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کہ سگنل کو صاف کیسے کیا جائے۔ بہرحال میں بڑی تیزی سے اپنے موضوع کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ بات کیا کر رہا تھا؟ نیٹ ورک اچھا ہو تو بات ہمیں، جب نیٹ ورک انٹرنیٹ کا اچھا ہو تو آپ کی بات 1 منٹ میں، ارے بات تو بات، آج کل تو ویڈیو کالنگ ہوتی ہے نا، آپ کی تصویر، آپ کا فوٹو 1 سیکنڈ کے اندر آپ کا فوٹو بذریعہ انٹرنیٹ دوسرے ملک میں، دبئی تک، سعودیہ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن دوستو تصور کریں کہ جب ہم اور آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے فوٹو کو بغداد پہنچا سکتے ہیں تو بغداد والا یہی تو کہتا ہے مرید سچے بنو، یعنی نیٹ ورک مضبوط کرو، اور جب نیٹ ورک مضبوط ہو جائے گا، مرید سچے ہو جاؤ گے تو پھر یہاں سے کہو گے یا غوث اعظم دستگیر، وہاں سے امداد کو غوث پاک تشریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اور نیٹ ورک مضبوط کیسے ہوگا؟ جب اپنے پیر سے تعلق آپ کا مضبوط رہے۔ جو بھی پیر ہو پہلے اپنے پیر سے تعلق مضبوط رکھو، اپنے پیر سے تعلق مضبوط رکھو۔ جب پیر سے تعلق مضبوط رہے گا تو پیرانے پیر سے تو شجرہ مل ہی جائے گا، اس لیے کہ مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ بہرحال میں بات کیا کر رہا تھا کہ عقل والوں کے لیے اتنا کافی ہے، ہم جب یہاں بیٹھے بیٹھے اپنی تصویر بھیج سکتے ہیں سعودیہ انٹرنیٹ کے ذریعے، تو پھر اپنے دل کی تصویر اپنے غوث تک کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ جب مادی طاقت اتنی زیادہ ہے تو پھر قدرت کی طاقت کا اندازہ ہی کوئی کر نہیں سکتا۔ بہرحال میں بات غوث پاک کی کر رہا تھا۔ غوث پاک اس مقصد کو بچپن میں ہی سمجھ گئے تھے، اسی لیے پیدا ہوتے ہی دودھ پینے کے زمانے میں بھی آپ نے روزہ رکھا، اور پھر جب بڑے ہوئے
بڑے ہو کر بغداد آئے، وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں تقریر اختتام کی طرف لے جاؤں۔ بڑے ہوئے بغداد شریف کی طرف تشریف لائے، اپنی جوانی کو اپنے رب کے لیے قربان کیا، بغداد شریف کی طرف تشریف لائے، اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور عبادت کی سچویشن یہ تھی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ 40 سال رات بھر عبادت کرتے رہے۔ آج ہمارے چچا لوگوں سے پوچھو 40 سال میں ایک دن بھی تہجد پڑھی ہے کیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ، اور انہوں نے تو کم سے کم نمازیں پڑھی۔ میری قوم کے جوان کا کیا ہوگا اگر اسی طرح زندگی گزاری؟ بھائی صبح اٹھے، کام پہ گئے یا کھیت میں گئے، شام کو آئے، 4 باتیں کی، کھانا کھایا، سو گئے۔ بکرے کی اور آپ کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنائی، پیشانی دی ہے تاکہ بندے میرے سامنے جھکائیں۔ غوث پاک فرماتے لوگوں مصطفیٰ پاک کے دین کو پھیلاؤ۔ اور میرے غوث نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا میں نے بہت سے نیک کام کیے بھی ہیں، لیکن سنو نا، ایک بہت بڑا نیک کام بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ بھوکے کو کھانا کھلا دینا بہت بڑا نیک کام۔ غوث پاک کون؟ ایسی غوث پاک بن گئے؟ نہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ماں کے پیٹ سے جو ولی بن کر آئے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ 25 سال تک جنگل کی پتیاں کھائیں، 15 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 15 سال تک اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے ہر رات قرآن آمین کیا، اور 40 سال تک رات پر عبادت کرتے رہے، اور پھر اللہ اکبر، اللہ کو یاد کرنے کے لیے جنگلوں کی طرف چلے جاتے، اللہ کی ضربیں لگاتے، اپنے مولا کو یاد کرتے رہے۔ آخر رب نے وہ مقام عطا فرمایا کہ منبر پر بیٹھ کر تقریر کر رہے ہیں۔ حضرت تقریر فرماتے تھے نا تو 70,000 افراد ایک ساتھ سنتے تھے۔ کتنے 70,000 لوگ ایک ساتھ غوث پاک کی تقریر سنتے تھے، اور کرامت یہ تھی کہ جیسی آواز پہلے والے کو آتی نا ویسے ہی آخر والے کو۔ 70,000 ایک بار تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے کرسی سے اٹھے اور اتر کے جانے لگے۔ شیخ علی ہیتی کر کے ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس پہنچے، وہ بیٹھ کے سو رہے تھے۔ شیخ علی ہیتی سو رہے، پوچھا شیخ علی سو رہے؟ نہیں سو رہا تھا۔ غوث پاک کا جلال، اللہ اکبر۔ میں نے بھی قصہ سنایا، چیل کو دیکھ لیا تھا، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جلال اتنا خطرناک جلال، اولیاء جن کے جلال سے ڈرتے ہوں۔ 100 مولوی آئے تھے سوال کرنے کے لیے۔ مولوی ہوتا ہے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم۔ مولوی روم کا مولا نہیں ہو سکتا جب تک کہ شمس تبریز جیسے پیر کامل کی خدمت نہ کر لے۔ مولویت کا غلبہ جب تک رہتا ہے، نخوت علمی کا غلبہ جب تک رہتا ہے، اور جناب والا طریقت کی منزلوں سے جو بندہ بالکل نا واقف رہتا ہے، پھر اس کی زندگی پھر کچھ اور ہی چلتی ہے۔ آئے تھے ہم یہ بھی پوچھیں گے، جب آئے تو سچویشن ایسی ہوئی، اس سے پہلے کہ سوال کریں سینے کا سارا علم ختم ہو گیا۔ اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، گیلے ہو گئے، کپڑے پھاڑ ڈالے، اپنے وہ پھرنے لگے ادھر ادھر، اور اس کے بعد غوث پاک نے پکڑ کے لاؤ، ادھر لاؤ۔ 70,000 میں 100 لوگ کیا ہیں؟ تو پکڑ کے لائے گئے، سامنے بٹھایا گیا۔ سرکار غوث پاک نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ حضور خیریت نہ پوچھے گا، بتاؤ کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ کہا ہم نیت ایسی لے کر آئے تھے، لیکن خیال کیا کہ آپ سے سوال کریں، اس سے پہلے کہ سوال کریں، سوال تو سوال ہے، اتنے سالوں میں جو کچھ پڑھا تھا سب بھول بھال گئے۔ اللہ اکبر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پھیرا یا اپنے سینے سے لگایا۔ جب انہوں نے توبہ کی، وہ کہتے ہیں آئے تھے تو کم علم لے کر آئے تھے، گئے تو اسے کہیں زیادہ لے کر گئے تھے۔ یہ شان سرکار غوث اعظم کی ہے، جو نکاح سے چور کو قطب بنا دیتا ہے، اسے دنیا سرکار غوث جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا شیخ علی کا قصہ، اتر کے گئے، شیخ علی سو رہے جی، حضور سو رہا تھا، کیا دیکھ رہے تھے خواب میں؟ عرض کیا حضور خواب دیکھ رہا تھا، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کرسی سے اتر کے کیوں آئے؟
کہا نہیں کہ یہ بتاؤ کہ خواب کیا دیکھ رہے تھے؟ کہا نہیں حضرت پہلے بتاؤ کرسی سے اتر کے کیوں آئے؟ کہا شیخ علی بتاؤ خواب کیوں دیکھ رہے تھے، خواب میں کیا دیکھ رہے تھے؟ عرض کرنے لگے یا شیخ ہم خواب میں دیکھ رہے تھے کہ مدینے والا مصطفیٰ تشریف لایا۔ سبحان اللہ۔ اب غوث پاک کہتے شیخ علی تو جسے خواب میں دیکھ رہا تھا عبد القادر اسے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اب تو ہی بتا مصطفیٰ کو دیکھ کر عبد القادر کرسی پر بیٹھا کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ شان شاہ جیلانی کی تھی، اسی لیے آپ کی زندگی کی شروعات میں آپ امام احمد بن محمد بن حنبل کی تقلید فرمایا کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ پیر و کبیر، میر و کمیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی امام احمد بن حنبل کی قبر کے قریب کھڑے ہوئے اور کہا السلام علیکم یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام آپ پر سلام ہو۔ روایت میں لکھا ہے سلام کرنے والی ذات غوث الورا کی تھی، امام احمد نے قبر سے جواب نہیں دیا بلکہ قبر سے خود باہر تشریف لے آئے اور کہا وعلیکم السلام، اے عبد القادر تم شریعت میں بھی امام ہو طریقت میں بھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی سرکار غوث پاک معروف کرخی کے مزار پر پہنچے۔ معروف کرخی بہت عظیم المرتبہ شخصیت ہے۔ سلسلہ خلافت غوث پاک کا کچھ یوں ہے جہاں مجھے یاد آتا ہے، میں گفتگو ختم کروں۔ حضرت علی مولا سے خلافت ملی سرکار خواجہ حسن بصری کو، حضرت حسن بصری سے خلافت ملی حضرت خواجہ حبیب اجمی کو، حضرت حبیب اجمی سے خلافت ملی حضرت شیخ داؤد طائی کو، حضرت شیخ داؤد طائی سے خلافت ملی سرکار معروف کرخی کو۔ معروف کرخی کے خلیفہ حضرت شیخ سری سکھتی اور معروف کرخی کے خلیفہ شیخ سری سکھتی، شیخ سری سکھتی کے مرید و خلیفہ سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی اور جنید بغدادی کے مرید و خلیفہ حضرت ابو بکر شبلی، حضرت ابو بکر شبلی کے مرید و خلیفہ حضرت ابو الفرا طرطوسی، حضرت ابو الفرا طرطوسی کے خلیفہ حضرت ابو الحسن قرشی، حضرت ابو الحسن قرشی کے خلیفہ حضرت ابو سعید مخزومی، حضرت ابو سعید مخزومی کے خلیفہ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ تو ظاہری خلافت ہے، سبحان اللہ، ظاہری خلافت ہے، اور باطنی خلافت کی سچویشن یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے ولایت کی مہر لے کر آتے اور مقام اتنا عالی کہ عبد القادر ہم اس وقت تک کسی کو ولی نہیں بنائیں گے جب تک کہ تو اجازت نہیں دے دے گا اس بندے کو۔ اللہ قصہ ہے نا، بڑا مشہور قصہ ہے، ایک بندے کی ولایت سلب کی لی گئی، ایک بندے کی ولایت چھین لی گئی، وہ بہت سے بڑے بڑے ولیوں کے پاس گیا، میری ولایت اللہ سے دلوا دو، میری ولایت اللہ سے دلوا دو، سب نے ہاتھ جھٹک دیے۔ پیران پیر کی چوکھٹ پہ آیا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اے اللہ تیرا عبد القادر کہتا ہے اس بندے کی ولایت لوٹا دے۔ رب نے فرمایا عبد القادر میں اس سے بہت ناراض ہوں، میں نے کسی کی نہیں سنی۔ اللہ غوث پاک معلوم کیا کہتے ہیں، عرض کرتے اے اللہ تو نے مجھے دعا کرنے کی توفیق دی ہے، اگر نہیں دیتا تو میں دعا نہیں کرتا، تو نے جب دعا کی توفیق دی ہے تو میری دعا قبول نہیں فرما لے۔ اللہ اکبر، اے عبد القادر تیری یہی ادا تو مجھے پسند آتی ہے، سن میں نے اسے بھی ولایت دی، اور سن عبد القادر آج کے بعد تو جس کے لیے سفارش کر دے گا ہم اس کو بھی ولایت دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سفارش کر دے گا ہم اس کو بھی ولایت دے دیں گے۔ تبھی تو یہ مقام ملا کہ چور چادر چرانے کے لیے آئے، پیچھے سے چادر پکڑے، ادھر آگے سے غوث پاک ہاتھ اٹھا کر کے اے اللہ، کل کو لوگ یہ نہ کہتے ہیں کہ عبد القادر کی چادر پکڑنے والا چور ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ اپنا ہاتھ میری چادر سے ہٹائے تو اس کے دل کو بدل دینا۔ اللہ اکبر، ادھر ہاتھ ہٹے اس سے پہلے وہ ولی بن جائے، یہ شان غوث پاک کی ہے۔ لیکن آخری بات، لیکن غوث پاک خانہ کعبہ کی چادر کو پکڑ کے اپنے مولا پاک سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگا۔ جس کی دعا سے رب ولایت دے دیتا ہو، جس کی دعا سے مغفرت ہو جاتی ہو، جس کی دعا سے بخشش ہو جاتی ہو، وہ جب رب کی بارگاہ میں آتا ہے نا تو روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ آج ہماری کیا سچویشن ہے؟
جس نے 40 سال تک رات رات پر عبادت کی، وہ کعبے کی پردے کو پکڑ کر، غلاف کعبہ کو پکڑ کر عرض کرتا ہے اے اللہ عبد القادر کی خطاؤں کو معاف کر دینا، ورنہ مجھے میدان محشر میں اندھا کر کے اٹھانا۔ جس غوث پاک کا اقتدار اتنا ہے کہ دعا کریں تو ترقیاں قدم چومتی ہیں۔ توجہ کریں کہ ہم اور آپ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ تقریر کا ماحصل غوث پاک کی سرزمین میں تشریف آوری کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو سنبھالیں۔ اب کیسے سنبھالیں گے، میں کیسے امید کروں، ان سے ابھی اتنے بچے نہیں سمجھتے ہو اپنی زندگی کو کیسے سنبھالیں گے۔ خیر دعا میں بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے، دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ حضور نے فرمایا من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ اسی لیے آپ بھی کوشش فرمائیں، ہمت مردہ تو مدد خدا۔ ہم سب نے اس دنیا سے چلا جانا ہے، ساتھ کیا لے جائیں گے؟ وہی جو عمل دنیا میں کرتے تھے۔ اسی لیے خدا را اللہ کے لیے اگر کسی سے جھگڑا ہو تو سب کو معاف کر دو اور اپنے رب سے کہو اے اللہ ہم نے اس لیے معاف کیا ہے تاکہ حشر کے میدان میں تو ہمیں سایہ عطا فرما، حشر کے میدان میں ہمیں جنت عطا فرما۔ ہمارے پاس تو عمل نہیں ہے، آپ اس محفل میں بیٹھے اس یقین و اعتقاد کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ غوث پاک ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دل ہی دل میں غوث پاک سے عرض کیجئے گا کہ عبد القادر جیلانی آپ کی محفل سجانا ہمارا کام تھا، ہم نے سجا لی، اور اس محفل میں بلا کر نوازنا آپ کا کام تھا۔ آپ کی بارگاہ میں ہم عریضہ پیش کرتے ہیں، یہ اسٹیج کو سجانا ہمارا کام ہے، دل کو سنوارنا آپ کا کام ہے۔ اسی لیے دوستو اپنی زندگی کی کامیابی مکمل طور پر دنیا کی تعلیم میں نہیں۔ آدمی دنیا کی تعلیم پڑھ کے کیا کر سکتا؟ اوباما بنے گا؟ نہیں بن سکتا نا، امریکہ کا راشٹرپتی نہیں بن سکتا نا، کتنی ترقی کر سکتا ہے؟ اگر کلیکٹر بھی بن جائے تو اس کو چاپلوسی ان پر نیتا کی کرنی رہتی ہے۔ بہرحال میں کسی پوسٹ کا مخالف نہیں، لیکن گزارش اتنی کرتا ہوں کہ آپ کلیکٹر بنے یا منتری بنے، اپنے رب کے احسان کو کبھی نہ بھولیے، اپنے رب کعبہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ 3 بات پوری تقریر سمجھ میں آئے نہ آئے 3 بات سن لیجئے۔ پہلی بات نمازوں کی پابندی کیجئے، دوسری بات مدرسے جا کر علم حاصل کیجئے، تیسری بات سب کو اس نیت سے معاف کیجئے کہ میں آج بندے کو معاف کروں گا تو بندے کا مولا مجھے معاف کر دے گا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ جب تک چلیں گی نور کی سانسیں میرے حضور، ہوتی رہے تمہاری ثنا اس غریب سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تشریف رکھیں۔